خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: اولما، کیا بھلا جب، اصابتکم، پہنچی تم کو، مصیبتن، کوئی مصیبت، قد، تحقیق، اصبتم، پہنچائی تم نے، مثلیہا، اس سے دگنی، قلتم، کہا تم نے، انا، کیوں کر ہے، کہاں سے ہے، ھذا، یہ، قل، کہہ دیجئے، ہوا، وہ، من عند انفسکم، تمہارے نفسوں کی طرف سے ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وما، اور جو، اصابکم، پہنچا تم کو، یوم، جس دن، التقا، ملی تھیں، الجمعان، دو جماعتیں، فبإذن اللہ، پس اللہ کے اذن سے، ولیعلم، اور تاکہ وہ جان لے، المؤمنین، مومنوں کو، ولیعلم، اور تاکہ وہ جانے، الذین، ان لوگوں کو، نافقوا، جنہوں نے منافقت کی، وقیلا، اور کہا گیا، لہم، ان کو، تعالوا، آؤ، قاتلوا، جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او ادفعوا، یا مدافعت کرو، قالوا، انہوں نے کہا، لو، اگر، نعلم، ہم جانتے، قتالا، جنگ کرنا، لاتبعناکم، البتہ ہم پیروی کرتے تمہاری، ہم، وہ، للکفر، کفر کے لیے، یومئذ، اس دن، اقرب، زیادہ قریب تھے، منہم، ان سے، للایمان، بنسبت ایمان کے، یقولون، وہ کہہ رہے تھے، بافواہہم، اپنے منہوں کے ساتھ، ما لیس، جو نہیں ہے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، واللہ، اور اللہ، اعلم، زیادہ جانتا ہے، بما، ساتھ اس کے جو، یکتمون، وہ چھپاتے ہیں، الذین، وہ لوگ، قالوا، جنہوں نے کہا، لاخوانہم، واسطے اپنے بھائیوں کے، وقعدوا، اور وہ خود بیٹھ گئے، لو اطاعونا، اگر وہ اطاعت کرتے ہماری، ما قتلوا، نہ وہ مارے جاتے، نہ وہ قتل کیے جاتے، قل، کہہ دیجئے، فادرؤوا، پس ہٹا لو، ان انفسکم، اپنے نفسوں سے،
الموت موت کو، ان اگر، کنتم ہو تم، صادقین سچے، ولا اور نہ، تحسبن تم خیال کرو، الذین ان لوگوں کو، قتلوا جو مارے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، امواتن مردہ، بلکہ احیاء زندہ ہیں، عند ربہم اپنے رب کے ہاں، یرزقون وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ چلیے اب تفسیر کرتے ہیں۔ اولما اصابتکم مصیبت، کیا بھلا جب مصیبت پہنچی تم کو تو کیا ہوا، قد اصبتم مثلیہا تم نے اس سے دگنی پہنچائی تھی۔ ہاں تم کو مصیبت پہنچی، بالکل پہنچی۔ یہ جو اولما ہے نا، یہ آ حرف استفہام ہے اور واو حرف ربط ہے۔ واو رابطہ پیدا کرنے کے لیے، تو جوڑنے کے لیے، تو اگلی پچھلی بات کو، یہ بات اور وہ بات، اور کا لفظ آپ اردو میں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ جملہ جوڑنے کے لیے۔ تو عربی میں بھی وا جو ہے یہ حرف ربط ہے، اور آ کیا ہے؟ حرف استفہام۔ آ واہ کیا، اور یہ ہے اس کا لفظی ترجمہ۔ تو یہاں پر یہ اظہار تعجب کے لیے ہے، یعنی تمہارے دل میں اٹھنے والے جن شکوک و شبہات اور اعتراضات کے جواب اوپر دیے گئے، انہی میں سے ایک جواب یہ بھی ہے، یا انہی باتوں کی کنٹینیوشن میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب تم کو ایک مصیبت پہنچی تو تم بہت غمگین ہو گئے، بہت دکھی ہو گئے، اور بہت شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے۔ یہ کیوں نہیں سوچا قد اصبتم مثلیہا کہ تم نے اس سے دگنی پہنچائی بھی تو تھی؟ اور پھر قلتم انا ھذا تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی؟ تم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے، تم سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ ہماری باری بھی کبھی آ سکتی ہے۔ اور پھر خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، حق کے ماننے والوں میں اور دین کا کام کرنے والوں میں عموماً ایک کمی یا کوتاہی یہ پائی جاتی ہے کہ وہ بسا اوقات خوش فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کس طرح؟ ہم چونکہ اللہ کا کام کر رہے ہیں، ہم چونکہ دین کا کام کر رہے ہیں، اس لیے ہم کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، ہمارے راستے میں کوئی تکلیف نہیں آ سکتی، ہم تو حق کے لیے نکلے ہیں، اس لیے ہماری تو منزلیں بس آسان ہونی چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ کبھی ہمیں بھی شکست ہو سکتی۔ وہ اس خیال میں تھے کہ آپ چونکہ ساتھ ہیں اس لیے سب خیر ہے۔ اور یہ چیز بسا اوقات اسباب کو استعمال کرنے یا پھر تدبیر سے کام لینے میں رکاوٹ پیدا کر دیتی، لوگ اس میں سستی کر جاتے ہیں۔ ایسی خوش فہمیاں بسا اوقات انسان کو سست کر دیتی۔ انسان سوچتا ہے لو میرے پاس اللہ کا کلام ہے، میں اللہ کے راستے پہ ہوں، لہذا بس خالی خولی توکل ہی کافی ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس ہو جائے گا۔ کوئی کام خود سے کیسے ہو جائے گا جب تک تم کرو گے نہیں؟ حق کے راستے میں نکلنے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ آپ حق پر ہیں، اس کے لیے محنت اور کوشش بھی ضروری۔ ورنہ بعض لوگ صرف یہ سوچ کے کہ ہم ایک صحیح کام کر رہے ہیں اپنی کامیابی کا یقین کر بیٹھتے ہیں، اور ظاہری قواعد اور ضوابط کی پابندی نہیں کرتے۔ تو بتایا گیا کہ اگر صحابہ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا اپنی مثال لیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کی تعریف کیا بتائی ہے؟ توکل کیسے کرو؟ ایکل و توکل، پہلے باندھو پھر توکل کرو۔ اتنا کہنا کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں اور کوئی تیاری نہیں کہ سوئے سوئے اٹھے اور کہا ہم سب جیت جائیں گے، تو یہ حماقت ہے۔ اس کے لیے پہلے ایکسرسائزز کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، پھر جا کے کامیابی ہوگی۔ ساری کوتاہیوں کے باوجود ہم کیا چاہتے ہیں کہ بس صرف ہمارے اسلام کا دعویٰ ہی ہماری کامیابی کا ذریعہ بن جائے اور کریں کرائیں کچھ بھی نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، تمہیں محنت کرنا ہوگی، کام کرنا ہوگا۔ پھر اسی طرح اور بھی بہت سے مواقع پر
اللہ نے چونکہ یہ دنیا اسباب کی دنیا بنائی ہے نا، یہ سلسلے کاموں کے اور مختلف چیزوں کے جو نتائج ہیں، یہ سارا نظام اللہ نے بنایا ہے. تو جو شخص فطرت کے قائم کردہ نظام کی بغاوت کرے گا اور ان اصولوں کو چھوڑے گا اور یہ سوچے گا کہ کچھ نہ کیے بغیر صرف اللہ کا نام لینا ہی کامیابی کی علامت ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. اسی لیے جنگ احد میں جب مسلمانوں کو اپنی کوتاہی کی وجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تو اپنی طرف دھیان نہیں گیا کہ ہمارا بھی کچھ قصور تھا. کہنے لگے انا حاضہ، یہ کہاں سے آ گئی؟ وہ تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ. اوور کانفیڈنٹ تھے. مومن اوور کانفیڈنٹ نہیں ہوتا، وہ جوش کے ساتھ ساتھ ہوش سے بھی کام لیتا ہے. وہ جذبوں کے ساتھ، ایمان کے ساتھ تدبیر بھی کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے. اور جب وہ قدم بڑھاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد بھی آتی. قل هو من عند انفسکم، کہاں سے آئی شکست؟ تمہارے نفسوں کی طرف سے آئی کہ تم نے تاکیدی حکم کے باوجود وہ مورچہ چھوڑ دیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر یقیناً قادر ہے، اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں. وہ جسے چاہے جتوا سکتا ہے، جسے چاہے ہرا سکتا ہے، لیکن وہ ایسی مدد نہیں کرتا کہ تم غلطی پہ غلطی کیے جاؤ، کوتاہی پہ کوتاہی کیے جاؤ. تو چونکہ تم اس کا نام لیتے ہو تو صرف اس بنا پر تمہیں کامیابی دے دی جائے اور تم کوئی محنت اور کوشش نہ کرو. اب ذرا سوچئے کہ صحابہ کرام کی اس کوتاہی کے باوجود اگر انہیں فتح دے دی جاتی تو آئندہ سے یہ کوتاہی بڑھ ہی جاتی نا. جب شکست ہوئی تو اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا. جب ناکامی ہوتی ہے تو انسان کو غلطیاں یاد آتی ہیں، لیکن اگر کوتاہیوں کے باوجود کامیابیاں ہوتی جائیں تو کسی وقت بڑی ٹھوکر لگتی اور بہت اونچے سے گرتا ہے پھر انسان. اس لیے یہاں پر مومن کو تدبیر سے کام لینے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پہ بھروسے کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی کوشش چھوڑ بیٹھو. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اور جو بھی پہنچا تم کو اس دن جب دو جماعتیں ملی تھیں تو اللہ کے اذن سے. یعنی اللہ کا اذن ہوا تھا کہ اب ذرا شکست ہو جائے ان مسلمانوں کو. کیوں اذن ہوا تھا؟ تاکہ آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کوئی منحرف نہ ہو. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ اللہ جان لے مومنوں کو. یعنی اللہ کی ایک اور مصلحت یہ بھی تھی کہ مخلص اور منافق چھٹ جائیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ وہ جان لے ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی. آپ کو معلوم ہے نا کہ عبداللہ بن ابی جنگ بدر کے بعد مسلمان ہوا تھا. اس جنگ میں اس کا نفاق کھل گیا کہ وہ جنگ میں جانے سے پہلے ہی اپنے ساتھیوں کو لے کے الگ ہو گیا. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان سے کہا گیا آؤ جنگ کرو اللہ کے راستے میں. او ادفعوا، یا دفاع کرو، یعنی یا لڑو یا مدافعت کے لیے ہی تم مورچہ بند ہو جاؤ. قالوا، کہنے لگے لو نعلم قتالا، اگر ہم جنگ جانتے ہوتے، لاتبعناکم، تو ہم پیروی کرتے تمہاری. اصل میں ان کا بہانہ یہ تھا کہ تم لوگ لڑنے نہیں مرنے جا رہے ہو، خود کو تباہ کرنے، اس لیے ہم تمہارے ساتھ نہیں چلتے. ایسی جنگ ہم نہیں کر سکتے، یہ جنگ ہم نہیں جانتے. عبداللہ بن حرام انصاری نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو سمجھانے کے لیے جب یہ بات کہی کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو، تو انہوں نے آگے سے یہ بہانہ کیا. اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ جب شہر بند ہو کر لڑنے کے ہمارے مشورے کو مانا نہیں گیا تو پھر ہم کس لیے تمہارا ساتھ دیں. اصل میں یہ ایک تنزیہ جملہ بھی ہے ان کی طرف سے کہ ہمارے علم کے مطابق تو یہ جنگ ہے ہی نہیں کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کیا جائے، یہ تو محض تباہی میں کودنا ہے. اگر ہم سمجھتے کہ یہ جنگ ہے تو ہم بھی ساتھ چلتے، یہ تو تم خودکشی کرنے جا رہے ہو، ہم تمہارے ساتھ کیسے چلیں. یا پھر اس کا سمپل معنی یہ ہے کہ ہم تو بہت معصوم بھولے بھالے لوگ ہیں، فنون حرب سے واقف ہی نہیں، اگر ہمیں کچھ آتا ہوتا تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے. آیت کا کچھ پس منظر سمجھ آیا؟ اگر پس منظر سمجھ آئے تو آپ آیت بھی سمجھ لیں گے. منافقین نے یہ جواب دیا تھا کہ ہم جنگ کرنا نہیں جانتے، اس لیے ہم تمہارے ساتھ نہیں چل سکتے. یہ بات انہوں نے کب کی تھی؟ جب ایک صحابی عبداللہ بن حرام الانصاری نے انہیں
شریک جنگ ہونے کے لیے سمجھایا تھا، انہیں کہا تھا کہ آؤ ساتھ چلو. وقیل لہم، اور ان سے کہا گیا. کن سے کہا گیا؟ منافقین سے. کس نے کہا تھا؟ عبداللہ بن حرام انصاری نے. کیا کہا تھا؟ تعالوا، آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کرو، اور اگر فرنٹ پہ نہیں لڑ سکتے تو دفاع کرو پیچھے سے. قالوا، انہوں نے کہا. کنہوں نے کہا؟ منافقین نے. کیا کہا؟ لو نعلم قتالا، اگر ہم جنگ جانتے ہوتے، لاتبعناکم، تو ہم بھی تمہارے پیچھے چلتے. یعنی ہم فنون حرب سے واقف نہیں، اس لیے ہم تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے، ہمیں تو جنگ کرنا آتی ہی نہیں. اور دوسرا معنی کیا بنتا کہ تنزیہ طور پر انہوں نے یہ بات کی تھی، یہ جنگ ہے، اگر ہم اس کو جنگ سمجھتے تو ہم چلتے بھی، یہ جنگ نہیں، یہ تو خودکشی ہے، ایسے میں ہم تمہارے ساتھ کیسے چلیں. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ ایمان کی بنسبت کفر سے اس دن زیادہ قریب تھے. یعنی اپنے اس منافقانہ طرز عمل، منافقانہ رویے، منافقانہ باتوں کی وجہ سے وہ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہوں سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہ تھیں. کیا باتیں ان کے دلوں میں نہ تھیں؟ وہ اصل میں لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے، زبان سے وہ اور بہانے کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے دل میں کوئی اور بات ہے. وہ مسلمانوں کا ساتھ ہی نہیں دینا چاہتے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم مسلمانوں سے الگ ہو گئے تو یہ جنگ جیت ہی نہیں سکتے. واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں. الذین قالوا لاخوانہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا. وہ لوگ کون ہیں یہاں؟ منافقین. جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، یہاں کون سے بھائی مراد ہیں؟ جو شہید ہو گئے تھے. وقعدوا، اور وہ خود بیٹھ گئے. کیا کہا؟ لو اطاعونا، اگر وہ ہماری بات مانتے، ما قتلوا، تو نہ مارے جاتے. یعنی منافقین شہید ہونے والے مسلمانوں کے بارے میں بھی رائے زنی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کاش وہ ہماری بات مان لیتے تو آج ان کو موت تو نہ آتی. اس کا جواب دیا جا رہا ہے، قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، تم اپنی جانوں سے، اپنے نفسوں سے موت کو ہٹا کے دکھاؤ، تم موت سے بھاگ کر دیکھو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی دوسرے لفظوں میں جہاد سے فرار کسی کو موت کے منہ سے نہیں بچا سکتا. کیا وہ لوگ جو فی سبیل اللہ نہیں نکلتے وہ موت سے بچ جاتے ہیں؟ موت تو سب کو آتی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ گھر میں بیٹھ رہنے سے موت نہیں آئے گی، یہ تمہاری غلط فہمی ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور نہ تم گمان کرو، نہ تم سمجھو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے کہ وہ مردہ ہیں. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں. فرحین، خوش ہو رہے ہیں. بما آتاہم اللہ من فضلہ، ساتھ اس کے جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا. وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور خوشخبری پاتے ہیں. بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی ان سے نہیں ملے. من خلفہم، ان کے پیچھے سے. اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوش ہو رہے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کی وجہ سے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالی مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. جو لوگ اسلام کے دشمنوں سے جنگ احد میں لڑے اور شہید ہو گئے، منافقین نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ ضائع ہو گئے. ان کی موت کو موت ضیاع، یعنی نقصان کی موت،
ضائع ہونے والی موت قرار دیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمان بس ایک شخص کے بہکاوے میں آ کر اپنی جانیں ضائع کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ختم کرا رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ جس کو تم موت سمجھتے ہو حقیقت میں وہی زندگی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، اللہ کی راہ میں جان دیں، انہیں مردہ مت سمجھو، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت 154 میں بھی آتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور نہ تم کہو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں کہ مردہ ہیں، بلکہ زندہ ہیں وہ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ سورۃ آل عمران کی آیت 157 میں فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے یا مارے گئے تو اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت ہوگی، وہ اس سب چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ تو یہاں بنیادی طور پر تسلی دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں اپنی جان تک دے دیتے ہیں کہ ان کے لیے موت نہیں رہتی، موت زندگی بن جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب جنگ احد آ پہنچی تو میرے والد عبداللہ نے مجھے رات کو بلایا اور کہنے لگے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے میں پہلا ہوں گا جو مارا جاؤں گا، اور میں اپنے بعد تم سے زیادہ کسی کو عزیز نہیں سمجھتا سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یعنی اپنے بیٹے سے کہا کہ تم دنیا کے تمام انسانوں میں مجھے سب سے زیادہ پیارے ہو سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دیکھو مجھ پہ قرض ہے، اس کو ادا کرنا اور اپنی بہنوں سے اچھا سلوک کرنا۔ کہتے ہیں کہ ان کی 8-9 بہنیں تھیں۔ جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے میرے والد ہی شہید ہوئے۔ ایسا لگتا ہے نا کہ وہ پہلے سے ہی دل میں ایک خیال اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں کہ مرنے سے پہلے انسان کچھ مرنے کی تیاری کر لے۔ اور پہلے میں نے ان کو ایک اور شخص کے ساتھ دفن کیا، یعنی جب وہ جنگ احد میں شہید ہوئے، یعنی ان کے کہنے کے مطابق جب وہ سب سے پہلے شہید ہوئے تو ان کے بیٹے نے انہیں ایک اور شخص کے ساتھ ملا کر ایک قبر میں دفن کیا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک دن میں 70 لوگوں کو دفن کرنا، اور پھر کفن دفن کا معاملہ بھی ان لوگوں کے ہاتھ میں جو کہ شکست خوردہ تھے اور زخم کھائے ہوئے تھے اور بہت پریشانی کے عالم میں تھے، تو یہ ایک بہت بڑا صدمہ آ پڑا تھا مسلمانوں پر۔ تو جیسے جیسے ممکن ہوا ایک ایک قبر میں 2-2 اور 3-3 لوگوں کو بھی دفن کیا گیا، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اس کو لاؤ جو قرآن کا سب سے زیادہ عالم ہے، یعنی اس موقع پر بھی آپ نے آگے ان کو بڑھایا جن کا علم زیادہ تھا قرآن میں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو پہلے ایک قبر میں دفن کیا جہاں ان کے ساتھ ایک اور بھی تھا۔ پھر مجھے اچھا معلوم نہ ہوا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی رکھوں۔ وہ کہتے ہیں کہ 6 ماہ کے بعد میں نے دوبارہ ان کی لاش کو نکالا تو دیکھا کہ جیسے میں نے رکھا تھا وہ ویسے ہی ہیں، بس ذرا سا کان گل گیا تھا، کان میں تھوڑی سی تکلیف تھی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اتفاق کی بات ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کی طرح شہید ہوئے، یعنی ان کو بھی موت نہیں آئی بلکہ ان کو شہادت نصیب ہوئی، اور ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو ان کے والد کے ساتھ ہوا تھا کہ ان کی شہادت کے کئی 100 سال بعد انہیں اپنی قبر سے نکال کر دوسری جگہ منتقل کیا گیا، اور کئی 100 سال بعد بھی ان کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا۔ ان کے والد کو تو 6 ماہ بعد نکال کے دوسری جگہ دفن کیا گیا تھا، لیکن ان کو کئی 100 سال گزرنے کے بعد۔ یہاں اس واقعے کا ذکر آپ کے سامنے کروں گی۔ موجودہ صدی کی اسلامی کرشماتی ایک فلم حکومت عراق کے پاس محفوظ ہے،
حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ وہ یہ فلم ڈش اینٹینا کے ذریعے دنیا بھر میں دکھانے کا اہتمام کریں تاکہ روس اور غیر مسلم عالمی برادری کو مذہب اسلام کی طرف راغب کیا جا سکے۔ یاد رہے کہ اس فلم کو دیکھ کر لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ واقعہ موجودہ صدی کا ہی ہے جب عراق میں شاہ فیصل اول حکمران تھے۔ ایک روز صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن الیمان اپنی وفات کے تقریباً 1300 سال بعد شاہ فیصل اول کے خواب میں تشریف لائے۔ کہا کہ میری قبر میں پانی اتر آیا ہے اور حضرت جابر بن عبداللہ کے مزار میں نمی آ رہی ہے، لہذا آپ ہمیں محفوظ مقامات پر منتقل کروا دیجئے۔ یہ جابر کون ہے؟ جن کے والد عبداللہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے اور جن کو 6 ماہ بعد ان کی قبر سے منتقل کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ حضرت حذیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محرم راز تھے۔ آپ نے ان کو کچھ منافقین کے نام بتائے تھے۔ آپ بہت سے غزوات میں بھی شریک رہے، جبکہ حضرت جابر بھی غزوات میں شریک رہے ہیں، اور جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض کی ضرورت ہوتی تو اکثر آپ ہی سے قرض لیا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ کے خواب میں تشریف لانے کو عراق کے شاہ فیصل بھلا بیٹھے اور امور مملکت نمٹانے میں مصروف ہو گئے۔ دوسری رات پھر حضرت حذیفہ شاہ عراق کے خواب میں آئے اور وہی بات دہرائی۔ اتفاقاً شاہ عراق کو پھر یاد نہ رہا۔ تیسری شب حضرت حذیفہ عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں تشریف لائے اور انہیں بتایا کہ میری اور حضرت جابر بن عبداللہ کی قبروں میں پانی اتر آیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے مزارات محفوظ مقام پر منتقل کرا دیجئے۔ ہم 2 بار شاہ عراق کو بشارت دے چکے ہیں مگر وہ بوجہ مصروفیت بھول جاتے ہیں۔ مفتی اعظم فوراً خواب سے بیدار ہوئے اور 1300 سال بعد خواب میں تشریف لانے والے صحابی کی بات سے پریشان ہو گئے۔ فوراً وزیر اعظم نوری السعید پاشا سے فون پر بات کی۔ نوری السعید پاشا مفتی اعظم کے ساتھ شاہ عراق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں خواب کے بارے میں بتایا۔ شاہ فیصل اول نے خواب سن کر کہا کہ میں نے واقعی یہ خواب دیکھا تھا مگر امور مملکت کی وجہ سے بھول گیا، لیکن وہ تبدیلی مزارات سے پہلے احتیاطاً اس بات کا ثبوت چاہتے تھے کہ واقعی پانی مزارات میں داخل ہو چکا ہے کہ محض خواب ہے۔ چنانچہ انہوں نے محکمہ تعمیرات کے انجینئر کو ہدایت کی کہ وہ پہلے مزارات کے قریب کی زمین کی مٹی کا ٹیسٹ کروائیں، کیونکہ شاہ عراق کو ڈر تھا کہ محض خواب کی بنا پر صحابہ کرام کے مزارات کی بے حرمتی نہ ہو۔ محکمہ تعمیرات کے انجینئروں نے مفتی اعظم کے سامنے مزارات سے دریا کے رخ پر 20 فٹ کے فاصلے پر بورنگ کروا کر دیکھا۔ بورنگ سے نکلنے والی مٹی کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھیجا۔ ٹیسٹ رپورٹ میں مٹی بالکل خشک تھی اور اس میں نمی کا کوئی شائبہ تک موجود نہ تھا۔ رپورٹ ملنے کے بعد شاہ عراق، مفتی اعظم، نوری السعید پاشا اور دیگر اہلکار بے فکر ہو گئے اور آرام کی نیند سو گئے۔ حضرت حذیفہ پھر شاہ عراق کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے مزار میں پانی اور حضرت جابر کے مزار میں نمی آنی شروع ہو گئی ہے، لہٰذا ہم دونوں کو یہاں سے منتقل کرا کے دریائے دجلہ سے ذرا فاصلے پر منتقل کر دیجئے۔ بادشاہ نے ان کی بات کو صرف خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا، کیونکہ ماہر تعمیرات نے ٹیسٹ رپورٹ پر مزارات میں نمی کی غیر موجودگی کے دستخط کر دیے تھے۔ اگلی رات حضرت حذیفہ مفتی اعظم کے خواب میں تشریف لائے اور ناراض ہو کر کہا کہ بادشاہ ہماری بات پہ توجہ نہیں دے رہے۔ مفتی اعظم نے شاہ سے رابطہ کیا تو شاہ عراق مفتی اعظم پر سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا آپ خواب پر یقین کر رہے ہیں جبکہ آپ ماہرین اراضی کے ساتھ بورنگ اور مٹی کی ٹیسٹ رپورٹ بھی دیکھ چکے ہیں۔ صحابہ کرام کے بار بار خواب میں آنے کی وجہ سے ان کی قدر و منزلت کے پیش نظر مفتی اعظم بادشاہ سے اس بات پر ڈٹ گئے کہ مزارات کو دوسری جگہ منتقل کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ شاہ عراق نے مفتی اعظم سے فتویٰ لینے کے بعد عید الاضحیٰ کو ظہر کی نماز کے بعد مزارات کو کھلوانے کا اعلان ریڈیو، ٹی وی اور اخبارات سے کروا دیا۔ 1300 سال بعد قبروں کی تبدیلی اور اس سے متعلق خبر نے دنیا بھر میں دھوم مچا دی۔ یہ منظر دیکھنے کے لیے مسلم اور غیر مسلم دنیا سے تار، ٹیلی فون خطوط شاہ عراق کے پاس آنے شروع ہو گئے۔ ان خطوط میں دلچسپی رکھنے والے لوگوں نے مزارات کی منتقلی میں شرکت کی درخواست کی تھی۔ چونکہ حج کا زمانہ تھا، اسلام کے فرزند ارکان فریضہ حج ادا کر رہے تھے،
ان سب لوگوں نے اصرار کیا کہ مزارات کی تبدیلی کی تاریخ میں توسیع کر دی جائے تاکہ صحابہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جا سکے اور ان کے جنازے میں شرکت کر سکے۔ ادھر عیسائی کمیونسٹ ممالک کے عوام اور خبر رساں ایجنسیوں نے بھی سفر میں کٹنے والے دن مانگے۔ شاہ عراق کے لیے یہ لمحات انتہائی پریشان کن تھے۔ ایک طرف صحابہ کرام کا خواب میں بار بار آنا، دوسری طرف عالمی دنیا کا چند دن رکنے کا دباؤ، تیسرے مزارات میں پانی رسنے سے مزارات کو مزید نقصانات پہنچنے کا ڈر۔ اس وقت حکومت عراق ایک عجیب مخمصے کا شکار تھی کہ بالآخر ان کے رفقا کے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ مزارات سے کوسوں دور بہنے والے دریا کے رخ پر 10 فٹ کے فاصلے پر ایک لمبی اور گہری خندق کھود کر اس میں کنکریٹ بھروا دی جائے تاکہ مزید نمی آگے نہ پہنچے، اور اعلان کر دیا گیا کہ حج کے 10 روز بعد مزارات کی منتقلی عمل میں آئے گی۔ ان 10 دنوں میں دنیا کے مسلم اور غیر مسلم ملکوں کے دلچسپی رکھنے والے عوام بغداد سے 40 میل دور سلمان پاک ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچنا شروع ہو گئے۔ یاد رہے اس دوران صحابہ کرام خواب میں تشریف نہ لائے۔ اس موقع پر عراق میں اپنے ملک میں آنے والے ہر مذہب اور عقیدہ کے لوگوں پر سے کسٹم، پاسپورٹ اور کرنسی کی پابندی ختم کر دی۔ بالآخر حج کے 10 دن بعد پیر کے روز جب 5 لاکھ افراد کی موجودگی میں مزارات کو کھولا گیا تو واقعی دونوں صحابہ کرام کی قبروں میں پانی اتر چکا تھا۔ چنانچہ پہلے سے تیار ایک کرین جس پر ایک اسٹریچر رکھا ہوا تھا مزارات میں داخل کر کے نعش مبارک کو یکے بعد دیگرے باہر نکالا۔ اس موقع پر موجود اسلامی سربراہان، مصر کے شاہ فاروق اور اس وقت کے مصر کے ولی عہد اور کمال اتاترک کے وزیر مختار اور دیگر علماء اور وزراء نے اسٹریچر سے نعش مبارک کو عقیدت احترام سے وہاں موجود شیشے کے بکس میں لٹایا۔ اس واقعے کی کارروائی کو ایک جرمن فلم ساز کمپنی نے وہاں موجود لوگوں کے لیے 30 فٹ لمبی اور 20 فٹ چوڑی اسکرین پر ٹیلی ویژن کیمرے کی مدد سے دکھایا۔ مزید 4 بڑے بڑے اسکرین اس لیے لگائے گئے کہ 5 لاکھ افراد جو نعشوں کے قریب نہیں پہنچ سکتے تھے وہ بھی آرام سے اپنی جگہ کھڑے ہو کر یہ کارروائی دیکھتے رہیں۔ لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ 1300 سال گزرنے کے بعد بھی صحابہ کرام کے کفن اور داڑھی کے بال سفید تھے، اور انہیں دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ابھی کچھ گھنٹہ قبل ان کی وفات ہوئی ہے۔ اگرچہ حذیفہ بن یمان کا وصال 36 ہجری میں اور حضرت جابر کا وصال 74 ہجری میں ہوا تھا، دونوں صحابہ کے چہرے نور سے چمک رہے تھے اور آنکھوں میں بے انتہا چمک تھی۔ وہاں موجود لوگوں نے صحابہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا چاہی تو ان پہ خوف طاری ہو گیا کہ ان کی آنکھوں سے کوئی آنکھ نہیں ملا سکتا تھا۔ اتفاق سے ایک جرمن ماہر امراض چشم یعنی آئی اسپیشلسٹ وہاں موجود تھا۔ اس نے جو اتنی پر اسرار چمکیلی آنکھیں دیکھی تو فوراً مفتی اعظم کی طرف بڑھا اور ان سے کہا کہ آپ مجھے مذہب اسلام کا درس دیجیے، اور یوں اسی موقع پر مفتی اعظم کے ہاتھوں وہ اسلام لے آیا۔ عام پبلک کے دیدار کے لیے جب چہرہ مبارک پر سے کفن ہٹایا جا رہا تھا تو اس وقت عراق کی فوج نے صحابہ کرام کو توپوں کی سلامی پیش کی۔ جس وقت جنازے کو کاندھا دے کر نئے مزارات کی طرف لے جایا جا رہا تھا اس وقت عراقی فضائیہ فضا میں غوطے لگا لگا کر صحابہ کرام کو سلامی پیش کر رہی تھی اور مجمع پر منوں ٹنوں کے حساب سے گلاب کے پھول برسا رہی تھی۔ مزارات کی منتقلی کا سفر مجمع کی وجہ سے 4 گھنٹے میں طے ہوا۔ جب یہ جنازے نئے مزارات کے قریب حضرت سلمان فارسی کے مزار کے پاس پہنچے تو عراقی بحریہ، فضائیہ اور بری افواج نے گارڈ آف آنر پیش کیا، کاندھا دینے والے سربراہان مملکت، وزراء اور علماء پر پھول برسائے۔ جس وقت صحابہ کرام کو نئے مزارات میں منتقل کیا جا رہا تھا، فضا اللہ اکبر کے واشگاف نعروں، فوجی بینڈوں اور توپوں کی گھن گرج سے گونج رہی تھی۔ 1300 سال کے بعد قبروں کی منتقلی کے اس واقعے کو دیکھ کر وہاں موجود ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔